یوحنا کہتا ہے کہ ابھی ہمیں آئینے میں دھندلا سا نظر آتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے روبرو دیکھیں گے اور پورا دیکھیں گے۔ جو اس نے اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ظاہر کیا ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، وہ بھی کسی حد تک ادھوری شناخت ہے، کیونکہ وہ بشریت میں خدا کے وجود کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کرسچینٹی کا ایک بڑی وضاحت کے ساتھ ایک تھاٹ ہے، ایک تصور ہے کہ ہم اپنے خدا کو کبھی کسی وقت میں روبرو ضرور دیکھیں گے، اور اس دنیا میں ہمیں اسے پہچاننا ہے، اپنی عقل کو وہاں تک استعمال کرنا ہے جہاں تک یہ جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو ریورنڈ صاحب نے بات کی اس میں مجھے ایک حدیث قدسی ذہن میں آئی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام کے ذریعے سے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں۔ کچھ ارشاد فرمائیے اس حوالے سے، کیونکہ یہ کانسیپٹ تو ہمارے پاس بھی اس انداز میں اس پرٹیکولر حدیث کے حوالے سے موجود ہے۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس کے مخلوق اس کو پہچانے۔ اب انسان دوسری مخلوق کی اس پر بات نہیں کر رہا ہے، انسان اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان پہچانے، تو انسان کی عقل اتنی محدود ہے کہ انسان وہی چیز جان سکتا ہے جو اس نے کسی نہ کسی وقت آبزرو کی ہو۔ ٹھیک، اگر چیز اس کی آبزرویشن میں نہیں ہے تو اس کی عقل میں نہیں آ سکتی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، آبزرو نہیں کیا ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کی عقل میں آ سکتی ہی نہیں۔ اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ بتا دیا ہے قرآن مجید میں کہ لیس کمثلہ شیء، ٹھیک، اس جیسی کوئی چیز اس جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے تصور میں یہ آ ہی نہیں یعنی سکتی۔ اگر ایک آپ کمپیریزن کرنا چاہیں، کیونکہ کمپیریزن سے ریلیٹیولی آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں ایک چیز بھاری اس لیے کہ اس سے ہلکی چیز کا وجود ثابت ہے، بالکل تو یہاں تو کمپیریزن ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ لیس کمثلہ شیء، تو یہاں تک تو وجود کو جہاں تک ہم سمجھنا چاہیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے، اور اس پہ بات کرنی بیکار ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کیونکہ پہچاننا چاہتا ہے تو وہ اپنی صفات کے ذریعے چاہتا ہے کہ مخلوق پہچانے، اور صفات اللہ تعالیٰ کی بہت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کو بتانے کے لیے کہ اس کی صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے، چلتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے۔ یہ سب وہ صفات ہیں جو انسانی ہیں اور انسان کی عقل میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، انسان کی شکل کا نہیں ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء کہہ دیا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے بتائی گئی ہے کہ تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کو ان صفات کی شکل میں پہچان سکے۔ تو ہماری صفات کی شکل میں اللہ تعالیٰ پہ ڈسکشن کر کے اس کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، کیونکہ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے، اور پھر ریورنڈ صاحب نے ذات کے حوالے سے تو کیونکہ وی لیک ان آبزرویشن، ہم اس کو اس وجود مطلق کو محسوس کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں، تو لہٰذا ذات کے حوالے سے کوئی ڈسکشن جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی ایگنوسٹزم یا ایتھیزم کی طرف ہمیں لے جا سکتا ہے۔ تو یہ بڑا اہم میسج ہے ویورز کے لیے بھی، کیونکہ آج کی دنیا میں معلومات کا سمندر ہے، اور اس سمندر کے اندر ہر طرح کے لوگ ڈاکٹر صاحب ہر طرف تباہ آزمائی کر رہے ہیں، اور خدا کی ذات کو بھی اس میں نہیں چھوڑا گیا، اور خدا کے وجود اور اس حوالے سے باتیں ہیں۔ لیکن جو ہمارے لیے میسج یہاں سے پہنچا وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی ذات لا انتہا ہے، اور اس کو ایک ایسی مخلوق کہ جو یقیناً اللہ کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے لیکن ہے مخلوق، تو مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے آرگیومنٹ؟ جی، یہ آرگیومنٹ بالکل ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آرگیومنٹ ابھی جو ڈسکشن میں بات نہیں آئی، میں وہ اس کو بیچ میں ضرور، کہ ہم اس کی ذات کو نہیں پہچان سکتے، نہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، مگر جو اشارے ہیں اور جو گفٹس اللہ نے دی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی انٹینشن ہے، اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں اپنی آبزرویشن سے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے عشق کرے، ٹھیک، محبت نہیں، عشق، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ ڈاکٹر صاحب محبت اور عشق کے مابین فرق کو بھی واضح فرمائیے۔ جی سر، محبت اور عشق کے درمیان فرق اس طرح سے ہے کہ یہ ایک صوفی شاعر کا ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت جو انسان اپنی محبوبہ کو بدلتا ہے اور ہر اجلی صورت دیکھ کے وہ پھسل جاتا ہے،
تو وہ عشق وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا. ٹھیک. عشق جو ہے وہ ایک ہی ہستی سے ہوتا ہے جی. اور وہ آپ اپنا جو معشوق ہے اس کو بدل نہیں سکتے. آپ ٹھیک. عشق میں آپ اپنے بیلوڈ کو چینج کیا نہیں اس کو کرتے. یوں کہا جا سکتا ہے کہ پھر جس سے عشق کر رہے ہوتے ہیں تو ہر وجود میں اسی کا پرتو نظر آتا ہے؟ اسی کا پرتو نظر آتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ٹونڈن والا خالی نہ مڑیا ٹونڈ کی تھی جس سچی. ٹونڈن والا جو مڑ آیا ٹونڈ ہو دیے کچی. تو یہ جو ڈھونڈ جو سرچ ہے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی سرچ جو ہے، اگر آپ اللہ سے عشق کرتے ہیں جی. اور آپ کی ڈائیورشن نہیں اور کوئی اجلی صورت دیکھ کے آپ کی طبیعت پلٹ نہیں جاتی، ٹھیک، تو اس وقت یہ عشق اور محبت کا یہ فرق ہے. اچھا میں یہاں پہ مفتی صاحب طرف جانا چاہوں گا. ڈاکٹر مفتی صاحب، عشق یقیناً صوفیہ کرام کے کلام میں ہمیں عشق کا ذکر ملتا ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن ایک عام آدمی کیا کرے؟ میں ایک وقفے کے بعد آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو عام آدمی ہے اس کا سفر، ہر آدمی کا سفر عشق کا سفر تو نہیں ہے، تو عوام الناس کے لیے جو اللہ رب العزت نے سفر دیا ہے جو کہ عشق کے سفر سے ڈیفرنٹ ہے تھوڑا سا انٹلیکچولی، وہ اس کی میں آپ سے کچھ تفصیلات جاننا چاہوں گا. ناظرین ایک وقفہ ہمیں لینا ہے. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ڈسکشن، ڈونٹ گو اوے. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں آج دا کانسیپٹ آف گاڈ ان ورلڈز ریلیجنز. مفتی صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب ایک بات فرما رہے تھے ریگارڈنگ عشق. تو مانا یقیناً اس میں بحث کوئی نہیں، صوفیہ کرام نے عشق کو ایڈوکیٹ کیا اور ان کی اپنا طریقہ کار رہا ہے ان کا، لیکن ایک عام آدمی کا سفر عشق کا سفر ہے یا نہیں، پہلے تو یہ فرما دیجئے، اور اگر نہیں ہے تو پھر عام آدمی کا سفر راستہ کس طرح سے ہے، اس کا کدھر سے جائے؟ وہ ہر آدمی تو عشق نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، پہلے قبل اس کے کہ یہ میں عرض کروں، ایک تو جیسے اللہ کے وجود پہ ہمارا موضوع ہے، تو اللہ کا وجود تو ہم تو اب صفات پہ آ گئے. جی ہم صفات تو آپ پہ نے آ فرما رہے دی. ہیں. میں تھوڑی سی ناظرین کے لیے ایک توجہ مبذول ان کی کروں گا. قرآن کریم کے الفاظ میں کہ اللہ نور السماوات والارض، ایک تو وہ آیت جو قرآنی ہے کہ نور کہہ دیا، باقی یہاں تک تو ہم جو قرآن نے کہا وہاں تک رہے. سماوات والارض تو یہ ہمارے لیے کہ اللہ نور ہے، میں یہاں تک سبحان اللہ. ایک بات جی. دوسری یہ عرض کروں گا کہ لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. قرآن کریم نے کہا کہ آپ کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اللہ آپ کو دیکھتا ہے. ٹھیک. اب تیسری بات جو آپ نے عرض فرمایا، آپ نے جو فرمایا، تو میں عرض کروں گا کہ اللہ سے ہمارا تعلق کی ایک نوعیت، یہ تو بات یہاں یہ آ رہی ہے جیسے ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہونی چاہیے. سادہ ایک نوعیت ڈاکٹر صاحب نے فرمائی کہ عشق کے ذریعے ممکن ہے، بالکل ممکن ہے. تو وہ تو بڑی اعلیٰ بات آپ نے فرمائی. اس کے اندر پھر سلوک کے معرفت کے سفر میں جو ہے وہ انہوں نے جو فرمایا فرمایا، میں یہ عرض کروں گا کہ قرآنی جو زبان میں قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وجہ تخلیق اپنی مخلوق کو کی بتائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جو کہ ہم مکلف ہیں اس کے کہ ہم نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اللہ نے فرمایا خاص اپنی عبادت کے لیے. مجھے تم سے رزق نہیں چاہیے، میں خود رزاق ہوں اور خالق ہوں، مالک ہوں، رازق ہوں. یہ تمام یہ اللہ کی صفات ہے. اور فرمایا اب عبادت کے ڈیفینیشن میں مختصر یہ کہ عبادت پھر محدود نہیں کہ کوئی تسبیح خدا نہ خواستہ ہم لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں یا ایک جگہ بیٹھ جائیں جی خدا نہ خواستہ یہ عبادت ہے، بلکہ مسلمان کے لیے یہ ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں لائف کے اندر، اور حضور علیہ السلام کو آپ نے مبعوث فرمایا کہ مجھ سے پھر دوسرا فرمایا محبت چاہتے ہیں آپ مجھ سے، عشق کرنا جو آپ نے فرمایا اس بات کو بھی لیتا ہوں، آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یہ دعویٰ ہے. تو ہر دعوے کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے. قرآن کریم نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب اگر آپ کہہ دیں، اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمارا اللہ سے عشق ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، تو فرمایا کہ فتبعونی، پھر آپ یہ بتائیں کہ میں حضور سے فرمایا آپ فرما دیں کہ میری اتباع کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. اتباع پیغمبر جو ہے وہ عام انسان کے لیے وہ راستہ ہے، عام انسان کے لیے کہ گویا کہ اس شخص کا